کوئی پرابلم فری نہیں ہے, کوئی پرابلمز کے بغیر نہیں ہے. دنیا کا کوئی بندہ بادشاہ ہے, فقیر ہے, کسی بھی عہدے, کسی بھی مقام پہ, کسی بھی طرح ہے, اگر اس عالم اسباب میں موجود ہے تو اس کے لیے پرابلم ضرور ہے. ایک روایت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا پہ آئیں گے اور اس دنیا پہ آنے کے بعد ایک مخصوص مسجد ہے جس کے مینار پہ وہ اتریں گے, اترنے کے بعد ان کے حواری, ان کے فالورز جو ان سے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ اکٹھے ہو کے انہیں کہیں گے کہ بڑی بات ہے, آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نبی آپ آ گئے ہیں. اس مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے آواز لگائیں گے اور کہیں گے سیڑھی کا بندوبست کرو. تو وہ سب کہیں گے یا عیسیٰ آپ آسمان سے اس مینار پہ تو آ گئے ہیں, تو آپ نیچے ہی آ جاتے, آپ یہاں سیڑھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں عالم اسباب میں آ گیا ہوں, اس عالم اسباب میں سیڑھی مانگنی پڑتی ہے. یعنی کہ جو پرابلمز, جو چیلنجز دنیا کے ہیں وہ نبی, رسول, پیغمبر, دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے پرابلم سملرز ہوتی. رومی جیسا انسان, ایک بڑا انسان, مثنوی رومی لکھنے والا کہتا ہے کہ زخم جون سے, یعنی پرابلمز, ٹربل سے جو آپ کو زخم ملتے ہیں دل پہ, وہ روشنی اندر لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی کہ زخم, پرابلم, چیلنج, مشکلات جو سی وہ آپ کے اندر انلائٹمنٹ پیدا کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک لائٹ کا سورس بنتے ہیں. پرابلمز دراصل یہ ہے کہ ہماری زندگی کے وہ تمام مسائل جو ہمیں زندگی کے پیکج میں ساتھ ملتے ہیں, وہ تمام مسائل ہمارے ظرف کو, ہمارے حوصلے کو, ہماری ہمت کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. ہماری کیپیسٹی بلڈنگ پرابلم سے ہوتی ہے. آج دنیا میں جینیس کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے. جینیس وہ ہے جو مسائل کا سامنا کرتا ہے, ان سے سیکھتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے کچھ نئے اصول اور ضابطے بنا لیتا ہے. انسان کا بڑا مرشد تجربہ ہے اور تجربے کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا. تو غلطیاں, مسٹیکس, پرابلمز دراصل کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہیں, اور وہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ان سی ہے وہ ہوتی ہی, میں لاکھ بار کسی کو سمجھا لوں, گائیڈ کر لوں, اسے نصیحت کر لوں, کچھ چیزیں ہیں جو کر کے ہی سیکھنی ہے. بالکل. اور وہ ہم فل آف وزڈم ہونے کے باوجود ہماری جو نسلیں ہیں, ایون ہم کوچ منٹور بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ زندگی نہیں سکھانی ہے, مسئلوں نہیں سکھانے ہیں. اور وہ مسئلے سکھانے کے بعد جو بندے کو بناتے ہیں وہ بندہ مسئلے سے پہلے اور مسئلے کے بعد میں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. گاؤں کے دیہاتی لوگ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ چوزا, اس نے انڈے سے باہر آنا ہوتا ہے, جب وہ باہر آنے لگتا ہے تو چونچ مارتا ہے, سب سے پہلے وہ چونچ مارتا ہے اور تھوڑا سا انڈا ٹوٹتا ہے. وہ جو تھوڑا سا انڈا ٹوٹتا ہے تو دیہاتی بچے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ کتنی مشکل میں ہے, اس کو اس شیل سے باہر آنا ہے, اس کی ہیلپ کر دو. اور جن چوزوں کی ہیلپ کر کے انہیں نکال دیا جاتا ہے, دیکھا گیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ چوزے مر جاتے ہیں, یعنی جلدی مر جاتے ہیں. اور وہ چوزے جو اپنی طاقت, اپنی اسٹرینتھ سے, اپنے پروں کی طاقت, اپنے ونگز کی طاقت سے باہر آتے ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں وہ آپ کے مسلز کو مضبوط کرتے ہیں, آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ناکامی سے بچتا ہے دراصل وہ کامیابی سے بچتا ہے. ناکام جو نہیں ہوتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ناکام ہونے والا جانتا ہے کامیابی کی قیمت کیا ہے. ایک ہیرا نگینہ جس کو کہا جاتا ہے, اس کو نگینہ بننے کے لیے کاٹنا پڑتا ہے 90 دفعہ. جو جانتے ہیں اس کو, اس کی گرائنڈنگ کو وہ جانتے ہیں, 90 دفعہ کٹنے کے بعد, 100 دفعہ 90 دفعہ کٹنے کے بعد آخر کوئی قابل ہوتا ہے, چمکتا ہے. یعنی چمکنے کے لیے لازم ہے کہ آپ ٹوٹیں. آپ ٹوٹیں گے نہیں تو آپ کا وہ جو خول ہے, جو کمفرٹ زون کا خول ہے, وہ ٹوٹے گا نہیں. دنیا کے بڑے صوفیہ, بابا فرید گنج شکر, ان کا ایک شعر ہے, اس کا مفہوم ہے, وہ کہتے ہیں فرید آنسو بہا, کیونکہ تو آنسو بہائے گا تیرا اندر کا خزانہ باہر آئے گا. اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی انسان ٹوٹتا ہے, جب ٹوٹتا ہے تو بنتا ہے, ٹوٹے بغیر بن نہیں سکتا. آپ کا اگر پوری کامیابیوں کے ساتھ توکل اللہ پہ ہے, یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر صرف بنائی جا رہے ہیں, ریٹ ریس کا شکار ہو گئے ہیں, اور آپ عقل کل ہو گئے ہیں, آپ بادشاہ بن گئے ہیں, آپ سب کچھ ہے, لیکن آپ کی تار نہیں جڑی ہوئی, آپ کا کنیکشن نہیں جڑا ہوا, تو آپ کی ذات کا یہ خلا جو سا وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا. آپ دنیا کے مہنگے ہوٹل میں ہوں گے, مہنگا کھانا کھائیں گے, لیکن خوشی آپ کو نصیب نہیں ہوگی. عمیر احمد کا بڑا شاندار وہ ناول ہے, اور اس پہ پلے بھی چل چکا ہے. اس کی پیک ہی ہوتی ہے, اس ڈرامہ کی ایک سین ایسا ہے جس میں وہ لڑکی جو سی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں تو نے مجھے سب کچھ دیا, تو نے پیسے کی انتہا, کامیابیوں کی انتہا, شوشاب, بڑے برانڈ, سب کچھ دے دیا, لیکن مجھے اپنے رب کے ساتھ بات کرنا نہیں سکھایا, مجھے رونا نہیں سکھایا, مجھے سرنڈر کرنا نہیں سکھایا. یاد رکھیے وہ لوگ جو اپنی ہار کو ہار نہیں مانتے,
جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے, جن کے پاس ہار کو قبول کرنے کا, لوز کرنے کا جذبہ, لوز کو ایکسپٹ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا, وہ پھر تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر راہ فرار ڈھونڈتے ہیں. وہ راہ فرار پھر نشے میں بھی ملتی ہے, وہ لادینیت میں بھی ملتی ہے, وہ بری کمپنی میں بھی ملتی ہے, وہ برے کاموں میں ملتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ سلوشن نہیں ہے. کاش کے سلوشن ہوتا, لیکن راہ فرار کبھی سلوشن نہیں ہوا. کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے بلی نہیں آئی. تو کبوتر کا آنکھیں بند کر لینا راہ فرار ہے. اس طرح آپ کا نشے کی طرف چلے جانا, آپ کا اپنی ذات سے فرار, اپنی ذات کی تکلیف سے فرار, وہ نشے سے ہے یا لادینیت سے, یہ سلوشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سلوشن جو ہے وہ ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان بچتا ہے, اگر آپ کا رب پہ یقین بچتا ہے, اگر آپ کا رب پہ توکل ہے, تو بڑی تلخیاں جو ان سی وہ آپ کے لیے چھوڑنا, بڑی زیادتیوں کو معاف کرنا, بڑے ظلموں کو معاف کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں منصف نہیں, لیکن میرا ایک ایسا منصف ضرور ہے جو مجھے انصاف ضرور دے گا. تو آپ پھر ذات کے اس خول سے نکل کے, اس تکلیف سے نکل کے ایک اچھے منزل کی طرف, ایک اچھے رستے کی طرف آپ چل پڑتے. اب یہ دیکھیے کہ آپ کا ہوپ فل ہونا آپ کو فائدہ ضرور دیتا ہے. صحیح. اچھا, ادھر آیت کیا ہے, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید, کیونکہ میرے غضب پہ ایک چیز حاوی ہے, اور وہ کیا ہے, میری رحمت ہے. تو اگر آپ ہوپ فل رہتے ہیں, آپ پر امید. آج گورے نے ریسرچ کی ہے, آج دی میجک کے نام سے کتاب آ رہی ہے, آج جو ان سے اپرچونٹیز کے نام سے کتاب آ رہی, دنیا میں وہ کتابیں آ رہی جو بتا رہی ہیں وہ لوگ جو آپٹمسٹ ہوتے ہیں, جو پر امید رہتے ہیں, جن کا اپرچونٹی پہ یقین ہے, جن کا گڈ لک پہ یقین ہے, ان کی زندگی میں کامیابیاں زیادہ آتی ہیں. اب اس کو آپ ریلیجن کہیں تو وہ اللہ کا کرم ہے, اللہ سے امید ہے. اور اگر آپ چلیں, آپ نہیں بھی مانتے, آپ قوانین فطرت کو مانتے ہیں, تو یہ مان لیجئے گا خیر کی امید رکھنے والے, پازیٹیو امید رکھنے والے کے ساتھ اچھا ضرور ہوتا. جتنا بچہ جو ان سے ہے وہ والدین کو کچھ پرفارم کرتے ہوئے, عملی طور پہ کرتے ہوئے کچھ دیکھتے سیکھتا ہے. یعنی بچہ اتنی زبان نہیں جانتا, لفظوں کی زبان نہیں جانتا, جتنا ایکشن کی زبان جانتا ہے. اب ہوتا یہ کہ ہم والدین, بعضیت والدین, ہم بے شمار پرابلمز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ روز دیکھتا ہے کہ والد آ کے گھر میں کھپتا ہے, دفتر جاب نہیں ملتی, باس اچھا نہیں ہے, کمپنی اچھی نہیں ہے, سسٹم اچھا نہیں ہے, وہ چیختے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ باپ اپنے دفتر کے مسائل کو اٹھا کے گھر میں لے آتا ہے, گھر کے مسائل اٹھاتا ہے وہ دفتر لے جاتا ہے, اور اس کے پاس شکوہ گلہ بہت ہوتا ہے. یہی والدہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ دنیا بہت بری ہے, یہ دنیا کے مسائل بہت زیادہ ہے, اور ایک سیلف پٹی بھی بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائل, یہ تمام کے تمام پرابلمز, یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. یہ نیچر بڑی جون سی ہے نا, سخت ہے, اور وہ نیچر کی جو زیادتی ہے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. یہ پرسپشن بڑی خطرناک ہے. بچے کو ہمیں شروع سے بتانا اور سمجھانا چاہیے کہ پرابلمز آر پارٹ اینڈ پارسل. یہ حصہ ہے, یہ ایسا جزو ہے جن سے نکلا نہیں جا سکتا. اگر آپ الائیو ہیں, اس دنیا سے پہلے مسئلے کوئی بھی نہیں تھے. آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ دنیا والے مسئلے کم از کم نہیں ہوں گے. اس دنیا کی ٹرے میں, دنیا کے پیکج میں آپ کو مسائل ساتھ ملے ہیں, اور آپ پھر انہیں کر کے دکھائیے کہ بیٹا یہ میرا پرابلم ہے, دیکھو میں کیسے فیس کر رہا ہوں, یہ میرا پرابلم ہے میں کیسے فیس کر رہا ہوں, یہ میرا غم ہے اس غم کو میں کیسے فیس کر رہا ہوں, یہ میرا چیلنج آ گیا اس چیلنج کو میں کیسے فیس کر رہا ہوں. تو وہ جو ایک اسپورٹس مین شپ ہے, بچے جب والدین میں دیکھتے ہیں, میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ماما نے اور میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے, میں ان اسٹرگلز والی جگہوں پہ لے کے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو ہم یہاں سے بھی گزرے ہیں, ہم اس سواری پہ بھی موو کرتے رہے, ہم اس طرح کے چیلنج کا بھی سامنا کرتے رہے, اور جب آپ آئے تھے تو یہ کتنے پرابلمز ہمارے پاس تھے, ہم نے کتنے پرابلمز کے آج سولوشن ڈھونڈ رہی ہیں. آج بھی کچھ پرابلمز ہیں, ان کو بھی ہم نے جو ان سے ہے وہ ان کا بھی سامنا کرنا ہے. تو جب ایک اچھے فائٹر کی طرح, ایک اچھے سپورٹس مین کی طرح, ایک اچھے پلیئر کی طرح بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے مسائل کا سامنا کر کے, فیس کر کے, ان کو حل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ اسپرٹ, جو سپورٹس مین اسپرٹ ہے, یہ بچوں میں بھی پیدا ہو جاتا. آج دنیا مان گئی ہے کہ انسان کی توقع, انسان کی ایکسپیکٹیشن, انسان کی امیدیں جو ان سے ان کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ کی توقع یہ ہے, بعض لوگ ملیں گے نہیں جی میں بڑا منحوس ہوں, میں اچھا نہیں ہوں, یا میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. وہ تمام لوگ جو اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, برا ہی ہوتا, ان کے ساتھ واقعی برا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, آپ لاشعوری طور پہ بری چیزوں کو اٹریکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. جب آپ کا یقین یہ ہے, آپ کا پورا بلیو یہ ہے, آپ کا پورا ماننا یہ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا, تو پھر کہیں بری چیزیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں. تو اصل میں یہ جو گڈ لک ہے, اچھا ہونا, یہ آپ کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے جیسا گمان تم لگاتے ہو ویسا ہی اللہ تم سے سلوک سٹارٹ کر دیتا ہے. تو ہمارا گمان اور ہمارا یقین جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے. اچھا یہ بتاتا چلوں کیونکہ ہم نے اس پہ سٹارٹ کیا کہ سب سے پہلے انالیسس کریں, جاننے کہ مسئلہ ہے کیا. دوسرا کام سب سے اہم یہ ہے کہ اس مسئلے کے لیے ول اکٹھی کریں. دیکھیں آپ پہلے مانیں آپ کا مسئلہ ہے, آپ ہی کو حل کرنا ہے, اسے کسی دوسری دنیا کے بندے نے حل نہیں کرنا. واصف علی واصف کا بڑا شاندار جملہ ہے, مسئلے کی حالت میں مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. یعنی ہم اتنا حاوی کر لیتے ہیں اس مسئلے کو کہ سولوشنز کی طرف نہیں سوچتے. سو مسئلہ اپنی جگہ پہ, سولوشن کا سوچنا بہت ضروری ہے. سولوشنز کو ضرور سوچئے, اور اس کے لیے ضروری ہے ایک اچھی مینٹل کنڈیشن, چینج اور پیراڈائم. انیبلنگ سٹیٹ میں آئیے, قابلیت کی حالت میں آئیے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, مسئلے کا سامنا آپ کر سکتے ہیں, اس چیلنج کا سامنا آپ کر سکتے ہیں. دنیا میں ٹوٹل جو مسائل ہیں وہ 11 ہیں. اس پہ بڑی ریسرچ بلاگز ہیں, تھیوریز ہیں, کچھ کہیں شروع کے تھے جی 5 بلاگز ہیں جی 5 ایشوز ہیں دنیا کے. آج دنیا اس سے آگے گئی ہے, دنیا نے کہا ہے کہ نہیں جی جو ٹوٹل ایشوز کی تعداد ہے وہ 11 ہے. دنیا میں اکانومی کا پرابلم ہے, فائنینشیل پرابلمز ہیں, دنیا میں آئیڈینٹی کرائسس ہے, دنیا میں بڑا مسئلہ جو سا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے ریلیشن شپ کو نبھانا نہیں جانتے. دنیا میں پرابلم اپنی ذات کے سیلف مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. دنیا میں سکلز کے ایشوز ہیں, سکل سیٹ اچھا نہیں ہوتا. دنیا میں ریسورس مینجمنٹ نہیں ہے. دنیا میں جون سا ہے وہ کہہ لیجئے کہ پروگریسو نہ ہونا, یہ رک جانا, ایک سٹیگننٹ ہونا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے ان میں سے کئی طرح کے مسائل کا وہ بھی سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. اس کا بڑا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مسائل کی نشاندہی کیجئے. سب سے اہم چیز انالیسس, میک اے انالیسس, ایک پراپر ڈائگنوز کیجئے کہ آپ کے پرابلم ہیں کیا. یاد رکھیے عمر, وقت, چیزوں کے ساتھ ساتھ مسائل بدلتے ہیں. کسی وقت کے مسائل کچھ ہیں, کسی اور وقت کے مسائل کچھ ہیں. مسائل جو ان سے ہیں وہ آپ اپنے وقت پہ ڈیفائن کیجئے. ممکن ہے اب ایک والد وہ کہتا ہے جی جو میرے بچے کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ نہیں, مسئلہ تو وہ ہے جو میں فیس کر رہا ہوں. بچہ کہتا ہے جو ابا جی کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, جو مسئلہ میں فیس کر رہا ہوں ان کو کیا پتا. اور وہ تنگ آ کے بڑا ایک جذباتی سا جملہ کہتا ہے کہ اگر کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کر دیا آپ نے. یعنی ان مسائل کو نہیں آپ جانتے تھے تو آپ نے پیدا کیوں کیا. اب یہ جو سارے مسائل ہیں وقت کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ, ٹاسک کے ساتھ. بزنس مین کا مسئلہ کچھ اور ہے, ورکنگ وومن کا مسئلہ کچھ اور ہے, ایک ینگ بچے کا مسئلہ کچھ اور ہے, ایک ایسا شخص جو بے روزگار ہے اس کا مسئلہ کچھ اور ہے, ایک بیماری کا سامنا کر رہا ہے اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. یاد رکھیے سب سے پہلا کام مسئلوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے انالیسس کرنا ہے, مسئلہ ہے کیا, ویل ڈیفائن پرابلم کیا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مسئلوں کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ ایک اور مسئلے سے بچ جاتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے, ہمارا جو مائنڈ ہے بریلا, اس کا اپنا مائنڈ کوئی نہیں ہے. ہم نے اس مائنڈ کو خود بنایا ہے عادات, سوچ, بلیوز کے ساتھ, لیکن اس کا اپنا مائنڈ نہیں ہے. اس مائنڈ کے ساتھ ایک پرابلم ہے, یہ چھوٹے مسئلوں کو بڑا مسئلہ کر دیتا ہے اور یہ بڑے مسئلوں کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھنا پڑتا ہے. جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور ویل ڈیفائن کرتے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے کیا, تو پتہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جس کو میں بڑا سمجھ رہا تھا یہ چھوٹا سا ہے, اور یہ مسئلہ جس کو میں چھوٹا سا سمجھ رہا ہوں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو فرسٹ آف آل, دی فرسٹ اسٹیپ از ڈیفائن یور پرابلم. ینگ ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, کچھ بھی ہیں, اس مسئلے کو لکھ کے رکھیں اور لکھ کے واضح طور پہ ڈیفائن کریں مسئلہ ہے کیا. ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا کہ آج گورے نے اسے کہا برین سٹارمنگ. آپ اس مسئلے کو اپنے جو مخلص لوگ ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, کولیگز ہیں, ان کے ساتھ شیئر کیجئے اور سولوشن لیجئے. اینڈ دی لاسٹ ون موسٹ امپورٹنٹ, دنیا آج کنسلٹنٹ پروفیشنلز پہ چلی گئی ہے. آپ اپنے مسئلے کے لیے اس بندے کو ڈھونڈیے جو اس مسئلے کو حل کرنا جانتا ہے. ہمیں نہیں خبر کہ جو ذہنی پرابلم, مسئلہ, ڈپریشن, انگزائٹی, بائی پولر یا کوئی بھی ہم فیس کر رہے ہیں, اس کے اچھے سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہیں. اگر آپ فیملی لائف میں کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو میرے پاس بے شمار ایسے کلائنٹس ہیں جو اسی لیے آتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیجئے. چند دن پہلے بریرہ میرے پاس ایک ایسا بچہ آیا جو بڑا اچھا ینگ وکیل ہے, لاہرہ. اس نے مجھے آ کے کہا کہ قاسم صاحب یہ تصویر ہے, یہ سارے سٹیٹس ہے, یہ سچویشنز ہیں, مجھے بتائیے میں شادی کروں یا نہ کروں. مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگ آج اپنا
فیصلہ کرنے جانے سے پہلے بھی کسی پروفیشنل سے پوچھتے ہیں کہ مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو گزارش یہ کہ آپ کسی بھی مسئلے کی طرف اگر فیس کر رہے ہیں یا آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ کسی اچھے سے مشاورت کر کے کنسلٹ کر کے کوئی سولوشن لے لیجئے تاکہ آپ کو تنگی